اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیہ مجیدہ کے زیر عنوان یہ دوسرا سلسلہ گفتگو جس میں موالیان حیدر کرار شیعان جہان کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں سرکار ختم مرتبت علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں ان کو عالم انسانیت کے لیے ایک رہبر و پیشوا بنا کر بھیجا، تو سرکار ختم مرتبت علیہ السلام کے اس حیات ظاہری سے جانے کے بعد یہ سلسلہ جلیلہ ان کی آل اطہار میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے جاری و ساری رہا۔ سلسلہ ہدایت اس انداز سے جاری رہا کہ یکے بعد دیگرے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد پے در پے ائمہ طاہرین علیہ السلام آتے رہے، جنہوں نے دنیا کو رشد و ہدایت، علم و آگہی اور عرفان کی ایسی منازل سے روشناس کرایا جو دنیا کے بس میں نہیں تھی۔ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ان ذوات مقدسہ نے اپنے علوم کے ذریعے اسلام کی کس حد تک خدمت کی ہے۔ اسی سلسلہ جلیلہ کی 10ویں کڑی سرکار امام علی نقی علیہ السلام جو کہ 12ویں معصوم بھی ہیں۔ یہ رجب المرجب سرکار کی ذات اقدس کے حوالے سے یوں بھی مخصوص ہے کہ اسی رجب المرجب میں سرکار کی ولادت اور اسی رجب المرجب میں سرکار کی شہادت ہے۔ آپ مدینہ منورہ کے قریب ایک قصبہ سریہ میں 5 رجب المرجب 214 ہجری کو حیات ظاہری میں متولد ہوئے۔ آپ کے والد گرامی جناب امام محمد تقی علیہ السلام تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ جناب سمانہ خاتون، جن کو سیدہ ام الفضل کے نام سے بھی تاریخ نے یاد کیا ہے، دونوں ایسی عظیم ہستیاں تھیں کہ جن کی آغوش عاطفت میں جناب امام علی نقی علیہ السلام نے پرورش پائی۔ امام علی نقی علیہ السلام کا اسم مبارک آپ کے والد محترم امام محمد تقی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم علیہ السلام کی بتائے ہوئے اسماء گرامی میں سے علی بن محمد رکھا، اور یوں چونکہ آپ کا سب سے معروف لقب نقی، اس لیے آپ علی نقی علیہ السلام کے اسم سے معروف اور مشہور ہوئے۔ لیکن اقوام عالم میں، دنیا میں، تاریخ میں سرکار کا ایک بہت بڑا لقب ہادی بھی ہے۔ سرکار کو ناصح بھی کہا گیا، بہت سارے سرکار کے القاب ہیں، اور جناب امام علی نقی علیہ السلام ان تمام القاب سے مرصع ایسی ذات اقدس ہیں کہ جن خصوصیات کا اظہار ان القاب سے ہوتا ہے وہ آپ کے کردار میں، آپ کی ذات اقدس میں پنہا تھے۔ آپ کے نور انور سے جس طریقے سے علم کی شعائیں نکلیں، جیسے جیسے آپ دنیا میں اس حیات ظاہری میں آگے بڑھتے گئے، آپ کی علوم، فضل اور کرم اور آپ کی متانت، آپ کے کردار کا چرچا ہوتا گیا۔ ابھی آپ نے حیات ظاہری میں قدم ہی رکھا تھا، وہ مشکل 6-7 سال کے ہوں گے کہ آپ کے والد بزرگوار جناب امام محمد تقی علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو
منصوص من اللہ نہ ہو، وہ 6 یا 7 سال کی عمر میں امت کی ہدایت اور امت کی سربراہی کا وظیفہ کیوں کر سر انجام دے سکتا ہے؟ روایات میں ہے کہ جناب امام علی نقی علیہ السلام نے بڑی تندہی سے انتہائی صغیر سنی کے باوجود شیعان جہان کی ہدایت اور ان کی تعلیم اور ان کی ترقی کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ایوان حکومت میں ہلچل مچتی گئی اور لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ اگر جناب محمد تقی کے بعد آپ کے اس فرزند ارجمند کے گرد شیعہ قوم اکٹھی ہو گئی تو کہیں انقلاب نہ برپا ہو جائے۔ انہوں نے کئی ہیلے بہانے کیے اور پھر بالآخر عراق کے ایک سب سے بڑے عالم جنیدی کے حوالے کر دیا۔ ابو عبیدہ جنیدی وہ عالم تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دشمن آل محمد تھا، اس کو جناب امام علی نقی علیہ السلام کو سونپ دیا گیا اور بہانہ یہ کیا گیا کہ چونکہ آپ صغیر سن ہیں، آل محمد میں سے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے وہ تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ایک شخص جنیدی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس ہاشمی غلام ہے جس کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا کیا احوال ہے؟ پریشان ہو کر اس کو جواب میں کہتا ہے وہ غلام ہاشمی نہیں، وہ رئیس ہاشمی ہے، وہ سید بطحہ کی اولاد ہے، سید العرب کی اولاد ہے، وہ امیر المومنین کی اولاد ہے، وہ ابن الرضا ہے، امام رضا علیہ السلام کے پوتا ہونے کی وجہ سے آپ کو ابن الرضا بھی کہا گیا۔ کہنے لگا کہ وہ ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ علم کی منزلیں وہ بچہ کیسے طے کر رہا ہے؟ کہتا ہے تم یہ سمجھ رہے ہو، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اسے علم دے رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھے علم دے رہا ہے۔ تو جناب حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں دشمنوں کا جو رویہ تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، بالخصوص عباسی خلفاء جن کا وتیرہ یہی تھا کہ یکے بعد دیگرے آل محمد کے اس گھرانے پر ظلم و ستم کرتے رہیں، کیونکہ انہیں ہمیشہ یہ شبہ رہتا تھا کہ اگر عوام، اگر مسلمان قوم، شیعان جہان اس خانوادہ عالی سے اکتساب فیض کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ممکن ہے کہ کہیں کوئی ایسا انقلاب نہ برپا ہو جائے جس سے حکومت جاتی رہے اور ان کے ہاتھ سے اقتدار جاتا رہے۔ امام علی نقی علیہ السلام ایک عظیم المرتبت ہستی تھے، اپنے زمانے کے عالم زمانہ تھے، آپ سے بڑھ کر ان کے زمانے میں کوئی عالم نہیں تھا جو دین کی خدمت کر سکتا ہو، جو دین کو ایسے سمجھتا ہو۔ ہمارا تو عقیدہ ہے اور جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، یعنی یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے علم دے کر بھیجا ہے۔ یہ دنیا میں آ کر کسی سے علم نہیں لیتی، ان کے پاس دیا ہوا علم یا تو اللہ کا دیا ہوا ہے یا ان کو اپنے اجداد سے منتقل ہوتا ہے۔ کسی دنیا کے استاد کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کرتے۔ اس کی ایک ظاہری سی وجہ، عام فہم وجہ یہ ہے کہ جس دین نے یہ تربیت دی ہو کہ جو شخص کسی سے علم حاصل کرے، یعنی جو کسی کی شاگردی کرے تو دوسرا جو استاد ہوگا اس کا ایسے ہی ادب کرنا واجب ہے جیسے اپنے والدین کا کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان ذوات مقدسہ نے کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر امام اپنے زمانے کا عالم زمانہ، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے زیادہ قربت الہی رکھنے والا وہ شخص دنیا میں اسلام کا ہادی برحق ہو سکتا ہے۔ وہ ہادی برحق سرکار ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنوں میں جانشین ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کو مختلف مواقع پر آزمایا گیا اور لوگ آتے تھے، دعا کراتے تھے اور پوچھتے تھے، سوال جواب ملتے تھے، لیکن اکثریت غربا کی اس طریقے سے آتی تھی کہ کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی، امام ان کی ضرورتیں پوری کر دیا کرتے تھے۔ روایات میں موجود ہے ایک شخص نے آ کر کہا کہ یبن رسول اللہ، میں بے اولاد ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے اولاد نرینہ دے تاکہ میرے خاندان میں میرا نسب، میری نسل چل سکے۔
مولا نے کہا جاؤ اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اور دیکھنا جب تمہیں اللہ بیٹا دے تو اس کا نام میرے جد نامدار سرکار ختم مرتبت سید الانبیاء کے اسم مبارک پر محمد رکھنا۔ روایت نے لکھا کہ جب اس کے بیٹا ہوا تو اس نے نام محمد ہی رکھا۔ یحییٰ بن زکریا کہتے ہیں کہ میں بھی امام علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور میں نے بھی یہ خواہش کی کہ میں امام سے دعا کراؤں کہ مجھے بھی اللہ اولاد نرینہ دے، اور جب میرے گھر خوشی آنے کے امکانات ہوئے تو میں نے جا کے امام سے گزارش کی، مولا اللہ پاک کے حضور دعا کیجئے کہ آپ کے صدقے سے، آپ کی جد کے صدقے سے، آپ کے سلسلے جلیلہ کے صدقے سے پروردگار عالم مجھے بھی بیٹا عطا فرمایا۔ مولا مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیتے ہیں، دیکھو اللہ نے بعض بیٹیاں ایسی دی ہیں جو بیٹوں سے زیادہ افضل ہوتی ہیں۔ سمجھ گیا۔ کچھ عرصہ ہوا تو اس کے گھر بیٹی ہوئی، یعنی امام آنے والے وقتوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام بتا رہے ہیں دنیا کو کہ سمجھ لو ہم جو تمہیں بتا رہے ہیں، جو تمہیں علم دے رہے ہیں، وہ دنیا کی کسی اور ذات سے نہیں مل سکتا، صرف خاندان نبوت و امامت سے مل سکتا ہے۔ جناب امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ آپ مختلف زبانیں جانتے تھے۔ اگر ہندی آیا تو ہندی میں زبان میں بات کی، اسے ہندی میں جواب دیا۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ سرکار اپنے کسی صحابی کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ ترکی فوج کا ایک قافلہ شہر کے باہر سے گزر رہا ہے۔ آپ نے اپنے مصاحب کو ساتھ لیا اور کہا او چلیں ان کے احوال دریافت کرتے ہیں، ان کی خیریت پوچھتے ہیں، اگر ان کی کوئی ضرورت ہو تو ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ روایت لکھتی ہے کہ جب مولا اس ترکی قافلے کے پاس گئے، ایک فوجی قریب آیا جو ان کا سربراہ رہا ہوگا، اس سے سرکار نے ترکی زبان میں بات کی۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں حیران ہو کر دیکھتا رہا۔ میں نے مولا سے پوچھا مولا آپ کبھی ترکی گئے نہیں، کبھی ترکی یہاں آئے نہیں، آپ ترکی زبان کیسے جانتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اس چیز کا علم ہو جائے تو تمہارے لیے ایک کام کیے دیتا ہوں۔ روایت لکھتی ہے کہ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میرے سامنے مولا نے ایک ریزہ کنکری کا اٹھا کر اسے اپنے منہ میں رکھا، لعاب دہن سے تر کرنے کے بعد ابو ہاشم سے کہا ابو ہاشم اسے اپنی زبان پر رکھ لو اور چوس لو۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے اس سنگریزے کو چوسا، اسی وقت میں 73 زبانوں کا عالم ہو گیا، جن میں ترکی اور ہندی بھی شامل تھے۔ یہ معجزات الہی ہیں۔ اللہ نے اپنی ان ذوات مقدسہ کو، اپنی ان منتخب ہستیوں کو، ان مقرب بارگاہ الہی ہستیوں کو اپنے وہ علوم دیے ہیں دنیا ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے وقت آپ سے ہمیشہ پریشان رہے، وہ حیران ہوتے تھے کہ ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہیں، ہر ایک کی حاجت روائی کرتے ہیں، علمی معاملہ ہو، معاشی معاملہ ہو، ذاتی معاملہ ہو، ایسی رہنمائی کرتے ہیں کہ اسے کسی دوسرے در پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ روایت نے لکھا کہ ایک شخص مولا امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے اپنی حاجت کے لیے کچھ پیسے مانگے۔ مولا نے کہا میرے پاس اس وقت تو نہیں ہے، لیکن کل جب میں دربار میں جاؤں گا تم سب کے سامنے مجھ سے تقاضا کرنا۔ اس نے کہا سرکار آپ جیسی جلیل القدر ہستی سے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اتنی بڑی جسارت کروں، سر دربار ایسے تقاضا کروں کہ جیسے میں نے کوئی آپ سے ادھار لینا ہے۔ نہیں، میں تو آپ کے پاس درخواست لے کر آیا ہوں کہ مولا آپ مجھے کچھ عطا کیجئے۔ سرکار نے کہا تمہارا انتظام ہو جائے گا۔ وہ دربار میں آیا، جب اس نے مولا امام علی نقی علیہ السلام سے اسی طرح اپنی ہر چیز مانگنی شروع کی، مولا ایک دفعہ خاموش رہے، دوسری مرتبہ خاموش رہے، حاکم سن رہا تھا۔ اس نے کہا خاموش ہو جا شخص۔ فوراً اس نے 30,000 درہم منگا کر مولا کے سامنے رکھ دیے، مولا نے اس کو عطا کر دیے۔ خاموشی سے زانو ادب طے کر کے مولا کے پاس آ کر کہتا ہے سرکار مجھے تو صرف 10,000 کی ضرورت تھی۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے تیرے نصیب سے 30 دے دیے، لے جا اپنے بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کر۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ رات کو خواب دیکھا، خواب میں میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، سرکار ختم مرتبت علیہ السلام جلوہ افروز ہیں اور سرکار کے سامنے کھجوروں کا ایک طبق رکھا ہوا ہے۔ میں بھی قریب گیا، سرکار ختم مرتبت علیہ السلام نے مجھے بلایا اور ایک مٹھی کھجوروں کی اٹھا کر مجھے دی۔ اب جو میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ کھجوریں 25 تھیں۔ یہ خواب کا معاملہ تھا۔ میں خواب سے بیدار ہوا، میں نے کہا خواب بھی عجیب ہوتے ہیں،
صبح کا وقت ہوا، میں نے سوچا کہ میں چلتا ہوں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہوں۔ سرکار کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، دیکھا بالکل وہی منظر سرکار امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ سرکار تشریف فرما ہے، مصاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے کھجوروں کا طبق رکھا ہے۔ جیسے ہی حاضر خدمت ہوا، مولا نے ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی کھجوریں اٹھا کر اسے دی۔ کہتا ہے میں نے گن کر دیکھیں تو وہ بھی 25 ہی تھیں۔ میں نے عرض کیا سرکار کچھ اور عطا ہو جاتی۔ مولا مسکرا کر فرماتے ہیں رات اگر خواب میں میرے جد رسول اللہ نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تجھے دے دیتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ منصوص من اللہ ہستیاں ہیں۔ متوکل کے بارے میں موجود ہے روایتوں میں کہ چاہتا تھا ہر لمحہ کسی نہ کسی انداز سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کرتا رہے۔ جب اپنی تمام سازشوں اور شرارتوں میں کامیاب نہ ہوا تو اسے ایک ترکیب سوجی۔ ہند سے ایک کافر جادوگر آیا ہوا تھا، اس نے اسے بلا کر بٹھایا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک شخص کو بلانا ہے، اگر تم اس کو پریشان کر دو، ساری دربار کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے اسے شرمندہ کر دو تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ انتظام کریں۔ اس نے کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگا، میرے مولا جناب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، رونق افروز ہوئے دسترخوان پر۔ اس نے کہا کہ مولا کھانا شروع کیجئے، کھانا تناول کیجئے۔ مولا نے جب کھانا شروع کیا، ایک لقمہ اٹھائیں، وہ ہندی کے جادو سے وہ لقمہ ہٹ جائے، دور چلا جائے۔ مولا پھر اٹھانا چاہیں پھر وہ چلا جائے، مولا پھر اٹھانا چاہیں پھر چلا جائے۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین علی کے سچے پوتے کو جلال آ گیا۔ پلٹ کر دیوار کی طرف دیکھا، دیوار پر ایک قالین تھا جس پہ ایک شعر بنا ہوا تھا۔ مولا نے اس شعر کو مخاطب ہو کر کہا تو دیکھ رہا ہے اور حجت خدا کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی ہو رہی ہے۔ روایت لکھتی ہے کہ وہ شعر جو تصویر تھا ایک قالین پر مجسم ہو کر اس کافر ہندی پر حملہ آور ہوا اور اسے ہڑپ کر گیا، اور کھاتے ہی واپس جا کر پھر قالین میں ویسے ہی تصویر بن گیا۔ حیران ہو کر پریشان ہو کر خلیفہ نے کہا کہ یبنا رسول اللہ یہ تو ہماری غلطی تھی، ہمیں معاف کر دیجئے، اب اس شعر سے کہیے کہ اس ہندی جادوگر کو واپس کر دے۔ مولا نے ایک عظیم جواب دیا۔ مولا نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں سے بن جانے والے سانپ واپس اگل دیے ہوتے تو میں اس شعر کو کہتا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے چونکہ موسیٰ کے عصا نے ان سانپوں کو نگلنے کے بعد واپس نہیں اگلا، یہ بھی اس کافر ہندی کو واپس نہیں کرے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، مولا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کو بار بار آزمایا گیا، لیکن چونکہ ایوان حکومت میں بیٹھنے والوں کو اپنی حکومتیں عزیز تھیں، انہوں نے آل محمد کے اس خانوادہ کے عظیم فرد جلیل کو ہر جگہ پر پریشان کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، روایت میں لکھا ہے کہ ایک خاتون آئی، اس نے متوکل کے دربار میں پیش ہو کر ایک دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب بنت علی و فاطمہ ہوں۔ اس نے کہا کہ دربار کے کوئی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ جناب زینب کو گئے ہوئے اس دنیا سے اتنا عرصہ گزر گیا، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے کہا میں آل محمد ہوں، میں سیدانی ہوں، یہ اللہ نے ہمیں معجزہ عطا کیا ہے۔ جب سارے مفتیان اور سارے درباری عاجز ہو گئے تو کسی نے کہا کہ اس کا حل ابن الرضا سے ہی پوچھا جائے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو سب سے آسان پہچان یہ ہے، دنیا کے تمام خونخوار جانور ہم سادات کو نہیں کھا سکتے، ان پر ہمارا گوشت، ہمارا لحم اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو اس سے کہو اگر وہ سادات ہونے کی دعوے دار ہے تو اسے خونخوار جانوروں میں ڈال دیا جائے۔ مولا کا یہ پیغام لے کر جب وہ شخص خلیفہ کے دربار میں واپس پہنچا تو ان کو شرارت سوجی۔ انہوں نے کہا یہ تو بہترین طریقہ ہے کہ اگر جناب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا دی ہے کہ سید کو جانور نہیں کھائے گا، جو سادات ہے، جو اولاد رسول ہے، اس کو درندے بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ جناب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوکے درندوں میں ڈال دیا جائے۔
اگر امام کی بات سچی ثابت ہو جائے تو وہ دعوے دار عورت جھوٹی ثابت ہو جائے گی، اور اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سچی نہ ہو تو پھر جانور ان کا خاتمہ کر دیں گے اور ہمیں ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ روایت نے لکھا کہ خونخوار بھوکے درندوں کے درمیان جب مولا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا تو سب کے سب سرکار کے گرد یوں چکر لگا رہے تھے جیسے حاجی کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے۔ مولا نے جا نماز بچھا کر اپنے پروردگار عالم کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدہ شکر ادا کیا تو تاریخ نے لکھا کہ وہ خونخوار درندے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر منہ رگڑ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ آپ کے قدموں میں آنے والا مجھ جیسا درندہ بھی یہ جانتا ہے کہ آپ کس خانوادہ جلیلہ سے متعلق ہیں، آپ کا کیا عظیم مرتبہ ہے، اگر نہیں سمجھے تو یہ انسان نہیں سمجھے۔ عزیزان گرامی قدر، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس خانوادہ جلیلہ سے متمسک رکھے، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو رجب المرجب کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔